حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ مومن کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج آیت نمبر جو ہے 35 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ غور کیجیے گا، یہ بہت ہی اہم مسائل کی طرف جو ہے اس آیہ کریمہ جو ہے ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کیا جائے تو بات کو آگے بڑھایا جائے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی، یعنی یاد رکھیے یہ کلی بات بتائی جا رہی ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو بھی اللہ کی نشانیوں میں مجادلہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، جو لوگ یہ آیات الہیہ میں بحث کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے، ہے نا، وہ خدا اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے مقدار ہیں، یعنی نفرت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور خدا اسی طرح ہر مغرور، ہر سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ غور کریں اس میں، یہاں پر جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کس طریقے سے زندگی بسر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ فالتو میں جو ہے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی یعنی آپ کے پاس جو ہے برہان نہ ہو، کوئی آپ کے پاس پروف نہ ہو، بغیر پروف، بغیر دلیل، بغیر برہان کے انسان بحث کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے عام طور پہ عوام کے درمیان آپ بیٹھیے، ذرا سے کچھ اگر سیکھ لیا، کہیں سے دیکھ لیا تو فوراً جو ہے بحث کرنے لگتے ہیں، مولانا ایسے نہیں ویسے، ایسے نہیں ویسے۔ ارے بندے خدا، مولانا جو ہے عالم دین ہے، عالم دین جو ہے تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے پہلے سمجھنے دو، پھر جو ہے تم بیچ میں بولو۔ یہ مطلب تو ہی نہ تھا کہ بیچ میں بول کے جو ہے مسئلے کو بحث اور مباحثے میں جو ہے ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سے جو ہے نبی کے زمانے میں بھی، ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی افراد پائے جاتے تھے جو اللہ کی نشانیوں میں جو ہے مجادلہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، بغیر سلطان کے، بغیر برہان کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی یعنی دلیل کے جو ہے وہ بحث کرنے پر اتار ہو جاتے تھے۔ تو یعنی یاد رکھیں، یہاں پر جو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بغیر برہان، بغیر دلیل کے بحث کرنا، ہے نا، تو یہ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناگوار باتیں ہیں۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ تم جو ہے تسلیم کرو، اپنے کو تسلیم یعنی سر تسلیم خم کر دینا ہے، مان لینا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے۔ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ افراد جو ایمان والے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ ناگوار گزرتی ہے باتیں۔ ظاہر سی بات، فالتو میں بحث کرو گے تو کیا ناگوار نہیں گزرے گی کیا؟ تو وہی کہا کریں کہ آپ یعنی یہ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ قلب متکبر جبار، ہے نا، یعنی ہر متکبر کہتے ہیں تکبر کرنے والا، جبار، جو متکبر بھی ہے اور جبار بھی ہے، اس کے دل میں ہر کہتے کہ اس کے یعنی جو بھی ایسا ہے اس کے دل کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ یطبع اللہ، اللہ جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ اچھا، جبار کہتے کس سے ہیں؟ یہ بھی غور کیجئے گا، بات آگے کہتے ہیں جبار کہتے ہیں شکستہ اشیاء کو جوڑنے والے، شکستہ اشیاء کو جوڑنے والے اور اصلاح کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جبار اسے بھی کہتے ہیں جو شکستہ دلوں کو، شکستہ چیزوں کو جوڑتے ہیں، اور اصلاح کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے جو آپس میں اصلاح کرتے ہیں، اور ظالم و سرکش کو بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ رب العالمین کے بارے میں یہ لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے جبار کہا گیا ہے کیونکہ وہ جو ہے اصلاح کرنے والا ہے، وہ جوڑنے والا ہے نا، شکستہ دلوں کو جوڑنے والا، شکستہ اشیاء کو جوڑنے والا یہ پروردگار ہے۔ اس کو رب العالمین بھی، عالمین کو کہا جاتا ہے جبار۔ اور ظالموں کے بارے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، بھائی جبار جو ہے ظلم کرنے والے کو بھی جو ہے جبار کہا جاتا ہے۔ جابر کہتے ہیں جابر اور ظالم بادشاہ، تو وہی جابر سے جبار نکلا ہے، بہت زیادہ جو ظلم کرنے والا۔ تو بہرحال جو ہے معنی ہے، اس کے دو طرح پہلو ہیں،
اللہ بھی جبار ہے اور ظالمین جو ہوتے ہیں وہ جبار ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں یعنی موقع اور محل کے حساب سے ترجمہ کرنا چاہیے. تو یہ اللہ جو یعنی متکبر ہے نا، متکبرین جو ہے صحیح بات کو سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ غرور اور تکبر میں اتنا چور ہو جاتے ہیں کہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیے جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی افراد پائے جاتے تھے. اگر آپ دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام نے تمام معجزات دکھائے، تمام باتیں بتائیں، یہاں تک کہ جو ہے جناب یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نتیجے میں جو ہے زلیخا جو کہ ضعیف و ناتوان ہو چکی تھیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، تو آنکھوں میں بینائی بھی آ گئی اور زلیخا کو جو ہے جوانی بھی نصیب ہو گئی، ہے نا. تو اب اس کو بھی دیکھا جو کہ ناممکن ہے. لوگ جو ہے صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لیتنی الشباب لنا یعود، اے کاش میری جوانی پلٹ جاتی، صرف جو ہے اے کاش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ یعنی جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نتیجے میں جو اللہ نے جو ہے جناب یوسف کی دعا قبول کی اور نتیجے میں زلیخا کو جوانی مل گئی. یہ سب دیکھا لوگوں نے، اس کے باوجود بھی جو ہے جو نہ ماننے والے افراد تھے وہ ہٹ دھرنی پہ اترے رہے، متکبرین میں سے تھے. تکبر و غرور کرنے والا کبھی بھی جو ہے حقائق کو پسند نہیں کرتا اور نتیجے میں جو ہے وہ اپنی ہی بات پر جو ہے ڈٹا رہتا ہے اور وہ دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا. تو وہی ہے متکبرین جو ہوتے ہیں صحیح درک سے محروم رہتے ہیں، صحیح بات نہیں سمجھ پاتے ہیں. اچھا یہ آیات ایسی ہیں، تو ان آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح مومن آل فرعون کی گفتگو کا ادامہ ہے. یعنی مومن آل فرعون جو ہے یہ گفتگو کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. پہلی بات کہ اگر موسیٰ دیکھیں جو جناب حزقیل یعنی جو مومن آل فرعون ہیں ان کی گفتگو کا ایک خلاصہ جلدی سے آپ کے سامنے 1-2 منٹ کے اندر بات کو آگے بڑھانے کے لیے. پہلی بات ہے کہ اگر انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار جو ہے اللہ ہے، رب اللہ، ہمارا پروردگار جو ہے کیا ہے، اللہ ہے. تو اگر موسیٰ جھوٹے ہیں، دروغگو ہیں، تو انہی سے متعلق ہے. بھائی جھوٹ انہی کے طرف پلٹ جائے گا. اگر سچ کہتے ہیں تو عذاب کا تعلق ہم سب سے ہے. اور یاد رکھیں کہ عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ احتیاط و احتمال کا دامن نہیں چھوڑتا. احتمال و احتیاط کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر عذاب آ گیا تو کیا کریں گے ہم. دوسری بات جو ہے جناب حزقیل یعنی مومن آل فرعون نے کہا کہ اقوام گزشتہ جو ہے یعنی جو پچھلی قومیں تھیں ان پر جو ہے عذاب کا تذکرہ کیا، یعنی بتایا کہ دیکھو قوم نوح پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا. تیسری بات ہے کہ مسئلہ نبوت یوسف ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اجداد موسیٰ میں سے ہیں، یعنی موسیٰ کے دادا میں سے ہیں، یعنی انہیں کی یعنی آگے جو ہے سلسلہ بڑھتا ہے. اور ان کی طرز گفتگو اور تبلیغ بیان کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی جس طرح سے یوسف نے جو ہے گفتگو کی تھی ویسے موسیٰ بھی گفتگو کرتے ہیں. جس طرح یوسف جو ہے بیان کرتے تھے ویسے جو ہے یہ موسیٰ بھی بیان کرتے ہیں. جس طرح یوسف جو علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے تھے ویسے موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں. یعنی اس طریقے سے جو ہے مومن آل فرعون نے ان کو یعنی سمجھانے کی کوشش کی. جناب یوسف دلائل و بینات کے ساتھ آئے، ہے نا. بالبینات کہا نہیں تھا، یعنی کل کی آیت جو تھی وہ پچھلی آیت میں یہ تھا بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ آئے، ہے نا، بینات کے ساتھ آئے، ہے نا، ساتھ آئے. لیکن آپ لوگ اس طرح ان کی دعوت میں شک و تردید میں ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی وہ بھی دلیل لے کر آئے، موسیٰ بھی دلیل لے کر آئے، لیکن تم لوگ یہ کیا ہو، شک و تردید میں ڈال رہے ہو نا. ظاہر بات شک پیدا ہوگا تو ایمان کہاں سے رہ گیا. مومن آل فرعون ان بیانات سے تصمیم فرعون کو متزلزل کر دیا تھا. یعنی فرعون جو ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، تو اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے مومن آل فرعون نے اس کے ارادے میں تزلزل پیدا کر دیا، ہے نا. اور قتل موسیٰ سے اس نے ہاتھ ہٹا لیا، یعنی اس وقت قتل نہیں کیا. اس کے بعد کی آیت اگر آپ غور کریں تو بہرحال قابل غور باتیں ہیں کہ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. یاد رکھیے یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 36 ہے اس میں آپ غور کریں. جب ظالم جابر
یہ سب جو ہے یعنی ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں، تو سوچتے ہیں کسی طریقے سے اپنی حکومت کو باقی رکھیں، اپنی یعنی دولت کو باقی رکھیں اور اپنی سلطنت کو باقی رکھیں۔ اور تو وہ کیا کرنے لگا فرعون، جب اس طریقے سے بات آ گئے نا تو کہنے لگا وقال فرعون نے کہا یا حامانو، حامان کون تھا؟ حامان جو ہے فرعون کا وزیر تھا، ہے نا، فرعون کا وزیر تھا۔ اس نے کیا کہا، ابن لی صرحن، ہے نا، فرعون کی آپ دیکھیں فرعون نے کہا ہے کہ حامان میرے لیے قلعہ تیار کرو، صرحن قلعہ تیار کرو، لعلی ابلغ الاسباب، ہے نا، اسباب یعنی تیار کرو کہ ہاں میں اس کے اسباب تک پہنچ جاؤں۔ اسباب یعنی جو باتیں ہیں ہمارے سامنے موسیٰ بیان کر رہے ہیں ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ اچھا، فرعون کی یہ یعنی حرکت، یہ کام جو ہے قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ خدا کے موسیٰ کا سراغ لگائے، یہ تھوڑی نہ تھا کہ موسیٰ یعنی فرعون چاہتا تھا کہ ہم موسیٰ کے خدا کو دیکھیں تاکہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، یہ قطعاً اس کا جو ہے مقصد نہیں تھا، ہے نا، موسیٰ کا سراغ لگائے۔ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ کے خدا ہے، ظاہر بات وہ جانتا تھا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دشمن بھی سمجھتا ہے، یعنی اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے، وہ کہہ رہا رب اعلیٰ ہوں میں، ہے نا، تم سب سے بڑا پروردگار ہوں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ روزی ہم کو مل کہاں سے رہی ہے، یہ ہوائیں ہم کو مل کہاں سے رہی ہیں، یہ پیسہ ہمارے پاس آیا کیسے، یہ تمام باتیں وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، موسیٰ کی حقیقت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ، اسے معلوم تھا کہ موسیٰ کے خدا ہے، جو خود فرعون کا بھی خدا ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ میرا بھی خدا ہے، فرعون جانتا تھا، اور اسے محل کی چھت سے نہیں دیکھا جا سکتا یہ بھی سمجھتا تھا، یعنی موسیٰ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتا تھا کہ نہیں اسے چھت سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا، نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ لیکن وہ قوم کے سادہ لو افراد، جو سمپل افراد ہیں، سمپل یعنی سادے لوگ موجود ہیں نا، ان کے یعنی سادے ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا، سادے لو افراد کو دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے موسیٰ کی جو ہے ماننے والے ہو جائیں تو ہماری حکومت ختم ہو جائے، ہم جو ہے حکومت نہ کر سکیں، یہ سب موسیٰ کے پاس چلے جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ جیسے جادوگروں کا مسئلہ سامنے آیا تھا کہ تمام جادوگر جو فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، ہے نا، فرعون کی روٹیاں کھا رہے تھے، پیسہ فرعون دیتا تھا، ہے نا، آسائش و آرام کی زندگی فرعون دیتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ایک لمحے میں موسیٰ کے معجزہ کو دیکھا اور نتیجے میں وہ سجدے میں گر کے جو ہے سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو دیکھا کہ چند لمحے میں یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، تو اگر یہ حقائق کو سمجھ جائیں گے فرعون کے یعنی وہ افراد تو موسیٰ کے یعنی پیروکار بن جائیں گے، یہ ڈر تھا اس کو۔ تو اس لیے سادہ لو افراد کو دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا اور اپنی حکومت کی بقا، ہے نا، اس کی دوام کا خواہشمند تھا، ورنہ اسے اتنا، ہے نا، شعور تو ہوتا کہ جو سیڑھی لگائے بغیر موسیٰ کے خدا کا پتہ نہ لگا سکے، اس نے خود خدائی کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے؟ ہاں غور کریں، یعنی اگر خدا ہے تو پھر تم خود ہی جو ہے چلے جاؤ آسمان میں اور جا کے دیکھ کے آؤ۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ تم یعنی کہہ رہے ہو کہ ایک قلعہ بناؤ تاکہ ہم قلعے کی چھت پہ جائیں گے، سیڑھی لگا کے جائیں گے، ہم موسیٰ کے خدا کو دیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے تم خدائی کی دعویٰ کر رہے ہو نا، ربکم الاعلیٰ کہہ رہے ہو، تو تمہارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم وہاں پہنچ سکو۔ اچھا، کس بنیاد پر کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی خدا کے دعویٰ کیوں، کس بنیاد پہ کیا خدا کی دعویٰ؟ وہ کیا ایسے جاہل و عاجز کو بھی خدا بننے کا کوئی حق حاصل ہے؟ یعنی آپ غور کریں کہ انسان عوام میں یہ کم سے کم جو ہے مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ بتاؤ یہ اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، اپنے کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، یہ بغیر سیڑھی کے، بغیر کہتے کہ چھت پہ چڑھے ہوئے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، سہارا چاہیے اس کو، ابھی وہ قلعہ بنے پھر قلعے کے چھت پہ جائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنا شعور ہونا چاہیے انسانوں میں، لیکن وہ دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے موسیٰ کے خدا۔ دیکھیں آگے، دیکھیے اسی کی بات کو آگے بڑھا کے، اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ جو آسمانوں کے، دیکھیں اسباب کون سا اسباب ہے، یعنی آپ دیکھیے اسباب تک پہنچوں میں، اسباب تک پہنچ جاؤں، یہ پچھلی آیت میں، اب اس آیت کریمہ میں اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ جو آسمان کے راستے ہیں یہ اسباب، یعنی کون اسباب؟ وہ اسباب سماوات ہیں، آسمان کے راستے ہیں، اور اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، لَأَظُنُّهُ کاذبا، یعنی آپ دیکھیں جب انسان جو ہے کچھ بس نہیں چلتا دوسروں کو جھٹلاتا ہے۔ عام طور پہ دنیا میں دیکھیے یہی تو ہوتا ہے نا، سامنے والا یہ جانتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے حق پر ہے، لیکن وہ جھٹلاتا ہے، کچھ دیر کے لیے تو شک میں ڈال دے گا، لوگوں کے درمیان شک پیدا ہو جائے گا۔ تو وہی کہتے ہیں موسیٰ کے بارے میں جو ہے فرعون کہتا ہے کہ میں جو ہے آسمان کے راستے تک پہنچنا چاہتا ہوں، اچھا دیکھوں اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں گا، اور میرا خیال یہ ہے، میں گمان یہ کرتا ہوں، لَأَظُنُّهُ کاذبا، میں خیال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ اس طرح سے جو فرعون سب کو یعنی جھٹلا رہا ہے اور سب کو جو ہے بہرحال ورغلا رہا ہے اور سب کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے، جس طرح سے ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا۔ بھائی دیکھیں بنی امیہ کے زمانے میں یہی رہا ہے، یزید کے زمانے میں یہی رہا، بنی عباس کے زمانے میں یہی رہا، اس سے پہلے انبیاء کے زمانے میں یہی رہا کہ انبیاء کے مقابلے میں لوگ آتے رہے اور وہ جو ہے باقاعدہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد اگر غور کریں آپ تو اور کوئی خدا نہیں ہے، اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی وہ اپنے برے عمل کو جو ہے مزین کرنے کے لیے اور بہرحال آگے بڑھتا اور اس طرح کی باتیں کر کے مزین کر دیا گیا، اور اسے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کو جو ہے ورغلا رہا تھا، لوگوں کو جو ہے کہ دھمکا رہا تھا، لوگوں کو غلط راستے پہ لے جا رہا تھا کہ بھائی موسیٰ جھوٹے ہیں، موسیٰ کی بات نہ مانو، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے یعنی اس کے برے عمل جو ہے آراستہ ہو گئے، لوگ جو ہے اس کے یعنی بات کو جو ہے ایکسپٹ کرنے لگے، اور نتیجے میں فرعون جو ہے اپنی حکومت کرنے لگا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جب باتیں ہیں کہ وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی چال جو ہوتی ہے کبھی بھی چال چلنے والا کامیاب نہیں ہوتا، فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ یہی تو ہوا، آخر میں دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اور دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ یعنی صحیح راستے پر کیسے آ سکتا تھا؟ اللہ نے جو اسی لیے فرعون کے لاش کو جو ہے آج تک اور تا قیامت جو ہے اسی طرح لوگوں نے عبرت کا سامان رہے اس کو مصر میں رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرعون کی ایک لاش یعنی فرعون کی لاش جو ہے وہاں مصر میں ہے، کوئی جا کے دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے رکھا فرعون کی لاش کو تاکہ لوگ جو ہیں فرعون کو دیکھ کر جو ہے باقاعدہ سبق حاصل کریں کہ فرعون جس کے بعد حکومت تھی، سلطنت تھی، دولت تھی، اس کا حشر و انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے کو بچا بھی نہ سکا، اپنے کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، تو پھر دوسروں کی کیا بساط ہے، دوسروں کی ہلاکت ملے گی۔ اس لیے چاہیے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہتے چلاؤ، کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا یہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے جس قلعے میں کوئی داخل ہو جائے گا، جس طرح امام رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، آپ غور کریں اس میں مولا نے جو ہے یہی فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قول ہے جو میرا قلعہ ہے۔ کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا، یعنی یہ تمام انبیاء کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہتے چلو کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ تو مولا امام رضا اسلام نے جس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس روایت کو نقل کیا، تمام معصومین جو ہے راوی ہیں، تو امام نے کہا کہ لیکن لا الہ الا اللہ تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے محمد کی نبوت ہے، اور محمد نبوت بھی یعنی یہ نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد کی
رسالت کا جو ہے اقرار کیا، محمد رسول اللہ آپ نے کہا تو کافی ہو گیا؟ نہیں، پھر آگے جو ہے امام کہہ رہے ہیں کہ وہ بشرط و شروطہا، شروط و انا من شروطہا، میں ان شروط میں سے ایک شرط ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ائمہ طاہرین کی امامت بھی ضروری ہے، یعنی امام کی معرفت بھی ضروری ہے۔ تو بس یاد رکھیں، اگر انسان اللہ کو مانتا ہے تو انبیاء کو بھی مانے گا، انبیاء کو مانتا ہے تو پھر اولیاء کو مانے گا، یعنی ائمہ طاہرین کو مانے گا، اور اس کے بعد کہیں جا کر عقیدہ اس کا مضبوط ہوگا۔ اسی لیے 12 اماموں کو ماننا ہے، تو 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، تب ایمان انسان کا مکمل ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آج کے سوال کو اگر آپ غور کریں تو سوال یہ ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کیا کہا؟ آخر مبارکہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و بیہا و بال و بنیا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں ان کو پریشانی دور فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔